الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، دوسرے پارے کی آیت جس کے اندر چاند کے بارے میں کچھ احکام ہیں، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے ہماری عبادات کا تعلق ہے، حج کا، روزے کا، عیدین کا اور عدت کی مدت کا، اور بہت سے ہمارے جو معاملات ہیں، آپس کے معاہدے ہیں اور وعدے ہیں، ان سب کا تاریخوں سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر مہینے کے چاند دیکھنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اسلامی مہینوں کی تاریخوں کی حفاظت بمقابلہ دوسرے مہینوں کے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک آیت اللہ لائے ہیں جہاد اور قتال کے بارے میں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ جہاد کا مسئلہ یہاں بیان کیا ہے۔ جہاد فرض ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ اس کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے راہ خدا میں لڑنے کا، راہ خدا میں جان دینے کا۔ اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کا لفظ بولا جائے، استعمال ہو، جیسا کہ احادیث کے اندر جمعے کے لیے جانے پر بھی جہاد کا لفظ ہے اور بھی بعض عبادات کے لیے ہے، تو وہ لغوی اعتبار سے ہے، شرعی اصطلاح میں نہیں ہے۔ یعنی اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس بندے کے اس عمل پر بھی اللہ بہت اجر دینے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کے کرنے والوں پر فضیلت دی ہے، اور جہاد ایک بہت عظیم اور مبارک اور مقدس عمل ہے۔ آگے حج کا بیان آ رہا ہے۔ الحج اشہر معلومات، بہت ساری آیات کے اندر تقریباً 1.5 رکوع کے اندر حج کے احکام اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ حج اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حج میں 2 ارکان ہیں، نمبر 1 وقوف عرفہ، نمبر 2 طواف زیارت۔ حج جو ہے وہ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کا نام ہے۔ حج کے 5 دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 تاریخ۔ اور حج کے 5 مقامات جن جگہوں پر حاجی جو ہے وہ اپنا عمل کرتے ہیں، نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا مروہ، نمبر 3 مینا، نمبر 4 مزدلفہ، نمبر 5 عرفات۔ حج کے 7 عبادتیں، 7 اعمال انہی جگہوں پر ہوتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 وقوف، نمبر 5 رمی جمرات، نمبر 6 قربانی، نمبر 7 حلق یا قصر۔ حج کے کچھ احکام بیان کیے، اس کے بعد اللہ جل شانہ ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس سے ہم غافل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں، تم سے جو لوگ پہلے آئے انہیں بھی بڑی تکلیفیں ہوئیں اور یہ تکلیفیں تمہیں بھی پہنچیں گی، لیکن تم صبر کرنا، انشاءاللہ تمہارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد مرتدین کی سزا کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کہ مرتدین کی سزا کو بیان کیا ہے۔ جو شخص مومن ہے اور پھر وہ ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ آپ کے ذہن اور علم میں ہونا چاہیے، مرتد کو سزا دینا ہر بندے کے اختیار میں نہیں کہ جس کا جی چاہے اٹھ کر مرتد کو قتل کر دے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے۔
پھر شراب اور جوئے کی برائی بیان کرتے ہوئے آگے چل کر مسئلہ حیض کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ عورت کو ہر ماہ ماہواری کو جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں۔ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں بھی عورت کے ساتھ ہم بستری سے منع کرنے کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن اسی پچھلے مسئلے پر فقہا نے اس کو قیاس کیا ہے، اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرتے ہوئے وہی حکم لگایا ہے جو حالت حیض کا حکم ہے۔ اس لیے اس کے حرام ہونے کی جو بنیادی وجہ اللہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، یہ گندگی ہے تو گندگی کی جگہ پہ انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔